اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کل کائنات کا مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ والا مزدور۔ خلیفہ ہارون رشید کا ایک لڑکا جس کی عمر 16 سال تھی، وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھا۔ وہ ہمیشہ زاہدوں اور درویشوں کی صحبت میں رہتا تھا۔ دنیا داری کے کاموں میں وہ کم ہی دلچسپی لیتا تھا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی ایک دیوار منہدم ہو گئی تھی، جس کو بنوانے کے لیے مجھے مزدور درکار تھا۔ چنانچہ میں مزدور کی تلاش میں بازار کی طرف نکلا۔ شہر میں جہاں مزدور بیٹھتے ہیں وہاں پہنچا تو دیکھا ایک بہت خوبصورت جوان جس کا چہرہ نورانی تھا اور بہت حسین تھا، وہ مزدوری کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین لڑکا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مزدوری کرو گے؟ اس جوان نے بڑی شائستگی سے جواب دیا، کیوں نہیں، مزدوری کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں۔ میں اس کے جواب سے بڑا خوش ہوا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ گارے اور اینٹوں کا کام ہے۔ تو اس پر اس جوان نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، میں مزدوری 1 درہم اور 1 دانگ لوں گا اور نماز کے لیے مسجد جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اس کی شرط منظور ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے آیا اور کام پر لگا دیا۔ جب مغرب کے وقت میں گھر واپس آیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے 10 مزدوروں جتنا کام کیا تھا۔ میں اس کے کام سے بہت متاثر ہوا۔ اسے 1 درہم اور 1 دانگ دینے کی بجائے 2 درہم دیے، جس پر اس نے کہا کہ اے ابو عامر، ان پیسوں کا میں کیا کروں گا، اور صاف لینے سے انکار کر دیا۔ اگلے دن پھر میں اس کی تلاش میں بازار گیا تو پتہ چلا کہ لوگوں نے کہا کہ وہ ہفتے کے دن مزدوری کرتا ہے۔ جب ہفتے کا دن آیا میں پھر اس کی تلاش میں بازار گیا تو دیکھتا ہوں کہ وہ اسی حالت میں موجود ہے۔ میں نے اس سے سلام لیا اور کام کے لیے کہا تو اس نے اسی طرح کی شرطیں بیان کیں جیسے میں اسے قبول کر کے گھر کام کے لیے لے آیا، اور دور بیٹھ کر اس کو دیکھنے لگا کہ وہ کس طرح اتنی جلدی اتنا زیادہ کام کر لیتا ہے۔ میں ایسی جگہ بیٹھا تھا جہاں میں اس کو دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے گارا دیوار پر تھوپا، اور پھر پتھر خود بخود ایک دوسرے سے ملتے جا رہے ہیں اور اپنے آپ دیوار پر لگتے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ خدا رسیدہ شخص ہے، اور ایسے لوگوں کی اللہ اسی طرح مدد کرتا ہے۔ تیسرے ہفتے کو پھر بازار گیا اور معلوم ہوا کہ وہ 3 دن سے ایک ویرانہ میں بیمار پڑا ہے اور موت اس کے قریب ہے۔ میں نے اس شخص کو لیا اور کہا کہ بھائی مجھے وہاں لے چل۔ وہ بیمار اجل راحت القلوب رونق افروز ہے۔ وہ مجھے ایک ویرانہ میں لے گیا۔ دیکھا کہ وہاں نہ در ہے، نہ دروازہ، نہ مسحری ہے، نہ کوئی سامان راحت۔ اسی لک و دک میدان میں وہ بے کس بے بس وہ نوجوان پڑا ہے۔ میں نے جا کر سلام کیا اور دیکھا کہ سر کے نیچے ایک اینٹ رکھ کے لیٹا ہوا ہے۔ میں نے سلام کیا تو کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے پھر سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے کہا کہ یہ میری زنبیل اور تہبند لو، یہ گورگن کو دے دینا، اور یہ قرآن اور انگشتری جناب امیر المومنین ہارون الرشید کے پاس پہنچا دینا۔ دیکھو یہ خیال رکھنا کہ اپنے ہاتھ سے امیر المومنین کے ہاتھ میں دینا، اور کہنا کہ میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے، ایک مسافر مسکین لڑکے نے سپرد کی ہے، اور امیر المومنین سے یہ بھی کہنا کہ دیکھو بیدار رہو اور غفلت اور دھوکے میں تمہاری موت نہ آئے۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ روح کا پرندہ کف سے جسدی سے پرواز کر گیا۔ اس وقت میں نے جانا کہ یہ خلیفہ ہارون رشید کا جگر گوشہ ہے۔ میں نے اس کی وصیتوں پر پورا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔